بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اعجاز بخاری ہے اور میں ایک لائف کوچ اور ریلیشن شپ کوچ ہوں۔ آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کام کرنے والے نہیں مل رہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں کام نہیں مل رہا اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کام کرنے والے نہیں مل رہے۔ اگر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کے لوگ پڑھ کر ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ چلے جائیں، آپ کالجز میں چلے جائیں، آپ ہر جگہ چلے جائیں، جہاں بھی جائیں رٹو طوطے تیار ہو رہے ہیں۔ وہ صرف انہیں ایک خاص قسم کی تحریر، ایک خاص قسم کے انداز سے تیار کروا دی جاتی ہے۔ جب انہیں وہ یاد کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ 1100 میں سے زیادہ نمبر لے کر گھروں میں مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں کہ میرے بچے نے اتنے نمبر لے لیے اور اس نے اتنا کر لیا اور اس نے وہ کر لیا، پھر وہ جی پی اے اتنا آ گیا، پھر یونیورسٹیز میں وہ پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ سب کچھ۔ لیکن جب وہ مارکیٹ میں وہ بچہ آتا ہے، اسے کام ہی نہیں آتا جو اس سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اور جب اسے وہ کام نہیں آتا، ایٹیٹیوڈ اس کا اور ہوتا ہے کہ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں یا میں کالج سے پڑھ کے آؤں یا میں نے ٹاپ کیا ہوا ہے۔ کام اسے نہیں آتا ہوتا۔ جب اسے کام نہیں آتا ہوتا تو پاکستان کی مارکیٹ کے بھی وہ لائق نہیں رہتا، اور جو پاکستان کی مارکیٹ کے لائق نہیں رہے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ پھر بھاگے گا پاکستان سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں وہاں کی مارکیٹ کے شاید لائق ہوں، اور وہاں جا کر پھر وہ والے کام کر رہا ہوتا ہے جو یہاں کرنا وہ مناسب نہیں سمجھتا۔ وہ کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کسی دکان پہ کھڑا ہو جائے گا، یہاں سے وہ ایم فل ہوگا، یہاں سے ہو سکتا ہے کہ وہ ایم اے کر کے گیا ہو، بی اے کر کے گیا ہو، بی اے کر کے گیا ہو۔ وہاں پر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کھڑا ہو جاتا ہے ان جگہوں کے اوپر جا کر، اور پھر گھر والوں کے ہاں بھرم قائم رہتا ہے کہ ہمارا بچہ یو کے میں ہے، اور ہمارا بچہ یو ایس اے میں ہے، اور ہمارا بچہ اٹلی میں ہے، اور ہمارا بچہ جرمنی میں جاب کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ وہ جو جاب کر رہا ہوتا ہے وہ اسے پتہ ہوتا ہے۔ ہماری یونیورسٹیز جو گلوبل کمپیٹیٹرز ہیں اس طرز کی تعلیم نہیں دے رہی۔ وہ نہیں دے پا رہی یا نہیں دے رہی، یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے کہ لوکل مارکیٹ کو بچہ نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں، میرا ایک ادارہ ہے، یقین کیجئے ہمیں خاص طور، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں آپ اپنے ادارے میں فرنچائز بنا لیں، لینگویج سینٹرز باہر ادھر ادھر بنا لیں۔ سچ پوچھیے، ہمیں لوگ ہی نہیں مل رہے ہوتے۔ ہمیں لوگ نہیں مل رہے ہوتے کہ جو چاہتے ہیں کہ اس طرز پر جو پڑھائیں، چونکہ اصل میں تو سلیقہ ہے نا سارا۔ تو آپ کے ہاں اگر آپ 10ویں پاس ہیں، یقین کیجئے اگر آپ کو مائکروسافٹ ورڈ، آپ کو ورڈ کے اوپر کام صحیح کرنا آتا ہے، آپ کو ایکسل کے اوپر صحیح کام کرنا آتا ہے، 2 4 چھوٹی موٹی اور چیزیں آپ کو آتی ہیں، آپ تو بڑی اچھی جاب کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے خاصی ڈگری یافتہ ہیں اور ان کو بہت ہی بنیادی چیزیں جیسے ای میل لکھنا، جیسے کہ مائکروسافٹ کے اوپر بیٹھ کے اپنے وہ ٹائپ کرنا چیزوں کو، وہ نہیں ان کو آتی ہوتی ہیں۔ اور بہت ہی بنیادی، یہاں تک کہ میسج سروس ہے، اگر آپ نے میسج کرنے ہیں، گروپس بنانے ہیں، گروپس کے اندر براڈ کاسٹ لسٹ ہوتی ہے، اس طرح کوئی کام چھوٹے موٹے کرنے کے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ، آپ ہمیں سکھائیں۔ اور ادارے کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو سکھائیں بھی اور پیسے بھی دیں، ہمیں تو آپ سے پیسے لینے چاہیے۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس یہ والی ڈگری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو آپ پلیز اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ نوجوان نسل موجود ہے، اس کا تو ہم بہت کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن اس نوجوان نسل کو ہم دے کیا رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے، پچھلے دنوں میں ایک وہ ریل دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ایک خاتون، ایک گلاس رکھا ہوتا ہے ایک بیٹی کے پاس، اور وہ بیٹھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ آتی ہیں اور وہ گلاس کو اس کی ماں بڑے زور سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر وہ اٹھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹا یہ گلاس اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ کہتے کیسے ماما، یوں کر کے اٹھاتی ہے؟ تو وہ کہتے پچھلے آدھے گھنٹے سے تیرے سامنے پڑا ہوتا، تجھے نہیں لیاقت ہوئی کہ تو اسے اٹھا لے؟ وہ درس کیا دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو ہمیں پتہ ہیں، جو انڈرسٹوڈ ہیں، ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم تو 1100 میں سے 1050 اور 1070 نمبر لے کے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمارے تو یونیورسٹی میں جی پی اے بہت زیادہ آ گیا۔ پہلے یہ سب اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، رٹے پہلے بھی ہوتے تھے۔ اور ایک اور قیامت جو میں نے پچھلے دنوں سننے کو مجھے ملی کہ ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پر تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور اس تقریری مقابلے کی تقریر کو بھی پروفیسر صاحب لکھتے ہیں، اور ایک اور پروفیسر صاحب جو اسے اچھا یاد کروانے میں مہارت رکھتے ہیں وہ کرواتے ہیں، اور پھر وہ جا کر وہ مقرر جو ہے وہ وہاں وہ تقریر کر کے آ جاتے ہیں۔ یعنی تحریر میں تو رٹوا رہے تھے، سو رٹوا رہے تھے، تقریر میں بھی رٹوانا شروع کر دیا۔ کس قدر غیر مناسب فعل ہے یہ، اور کن کے ہاں ہو رہا ہے، یہ اس سے بڑھ کر بڑا المیہ ہے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ یہ جو کہتے ہیں نا ہمیں کام نہیں مل رہا، ان سے کہیں کہ کام آپ کو آتا ہے؟ جنہیں کام آتا ہے صاحب وہ کبھی خالی نہیں رہ سکتے، انہیں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ نوکریاں موجود ہیں، لیکن وہ کام بھی تو انہیں آتا ہو۔
اور جس گھڑی انہیں کام نہیں آتا ہوگا آپ ان کے متعلق کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. تو اگر آپ کو کام آتا ہے تو آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ کام ہے آپ کے کرنے والا, اور اگر آپ کو کام نہیں آتا تو پھر پوری دنیا میں آپ کے لیے کوئی کام نہیں ہے. کام کرنا سیکھیں. اور میں خاص طور پر میری جو بہنیں بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں, میں ان سے عرض کروں گا کہ آپ بچوں کو ابھی سے کام پہ لگائیں. اسے آپ کہیں کہ بیٹا یہ جو ٹیبل ہے یہ تو نے لگانی ہے, یہ جو مہمان آئے برتن رکھے بھی تو نے تھے اور واپس بھی تو نے جا کر رکھنے ہیں. یہ ان کو بتائیں, انہیں کہیں کہ اپنے بیگز کہاں پر رکھنے ہیں, یہ بتائیں تاکہ شروع سے وہ کام کرنے والے بچے بنیں. اور اگر آپ ان کو پڑھاتے ان کے منہ میں لقمہ ٹھونس رہی ہوں گے تو اس کے نتائج آپ ہی نے بھگتنے, وہ میں نے نہیں بھگتنے, آپ ہی نے, آپ ہی کی فیملی نے. تو کام ہے, جن کو کام آتا ہے ان کے پاس کام ہی کام ہے, اور جنہیں کام نہیں آتا ان کے پاس یہ والی بات ہے کہ کام ہی نہیں ہے کوئی مارکیٹ میں. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.